خواجہ آصف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے. یہ مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. سیاست دان تو ان کا بچا کھچا کھاتے اور چولے مارتے ہیں. سبحان اللہ. یار ایک بات بتاؤں, مجھے نون لیگ کے لوگوں سے چڑ ہے. میں چند لوگ جو ہیں ان کو میں کلی طور پہ اور خواجہ آصف کو میں جزوی طور پہ بہت پسند کرتا ہوں. ایسا شاٹ یہ بندہ کھیلتا ہے, بعد ایسا سچ اتنے اب جو دہشت گردی کے حوالے سے بات کی وہ جھوٹ ہے, سچ تھی. بالکل. اچھا, یہ بندہ بعض اوقات بڑی کمال کی بات کرتا ہے. یہ بات بہت خوبصورت ہے کہ آدھی سے زیادہ بیوروکریسی, بالکل آدھی سے زیادہ, میرا خیال ہے پونی سے بھی زیادہ ہوگی, یہ پھر میرے لحاظ کر گئے. لیکن یہاں تو لوگوں کے لندن میں بھی, امریکہ میں بھی پراپرٹیز ہیں, سرے محل بھی ہیں, ایون فیلڈ بھی ہیں, تو دبئی یہ بھی کم نہیں کرتے. لیکن ہوتا کیا ہے, یہ ہوتے ہیں چولر ان پڑھ. جو سول سرونٹس ہوتے ہیں ان کی بھارا ایک ٹریننگ ہوتی ہے, ان کے اندر ایک ڈسپلن ہوتا ہے, نالج ہوتا ہے. وہ کنے میسنے, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خیا سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے اور چبلیں مارتے ہیں, چونکہ یہ جاہل ان پڑھ شدے ہوتے ہیں زیادہ تر. بیوروکریٹ تو پھر برا کریسی. یہ بیوروکریسی نہیں ہے, برا کریسی تو بالکل کرتے ہوں گے. لیکن خواجہ صاحب کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کا بچا کھچا وہ اس لیے کھا جاتے ہیں, یہ سیاستدان بچا کچا کھاتے ہیں اس لیے وہ پورا کھا لیتے ہیں. ان میں اہلیت زیادہ ہوتی, ان میں ایبلٹی زیادہ ہوتی. جڑے سیانے ہوندے نے وہ بار ارباں خربوں کے ان کے نالائق اور معذور بیٹے بھی وہاں. اس کی وجہ ہے, دیکھو اگر بہت زیادہ پیسہ ہونا تو پیسہ پیسے کو, منی بگیٹس منی ہے, جیسا بیٹا معاشرہ ہے, محاورہ ہے, وہ کیا ہے, پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. ایک معذور بڈھی 110 سال کی بھی ہو, اس کے پاس اربوں ڈالر ہوں, اس کا کیا ہے, تو انویسٹ کر دے گی, بیٹھ جائے گی. قیمتیں نیچے تو نہیں اوپر ہی جاتی ہیں. جی اچھا, ہمارے کلچر میں تو اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا جاتا ہے کہ بڑا ہوا پیٹ چڑھا ہوا ریٹ واپس نہیں آتا. تو پیسہ پیسے کو کھینچتا رہتا ہے. لیکن انجام ایسے لوگوں کے بھیانک ہوتے ہیں. پچھلے 40-50 سال کے یہ ایک دو انگریزی کے میگزین جو ہر سال دیا کرتے ہیں, اس سال کے نا ٹاپ 2, 3, 4, 5, 10 richest people, ان میں سے ایک کا وجود نہیں. جان ایف کینیڈی کی بیوی نے وڈو ہونے کے بعد 19 سے شادی کی تھی. یونانی جہاز رہا تھا, اس کے نام و نشان بھی. گولڈ فیملی بڑی چمکی, یہ وہ سارا خوشحال ہوں گے, ٹھیک ہوں گے, بٹ وہ اس لسٹ میں آتے ہی نہیں ہے. آیا تھا 2-4 سال اپنا بل گیٹس, کدھر ہے اب, آہستہ آہستہ بالکل ہی بھیجا ہوا ہے. سو یہ جو بات ہے ٹھیک ہے, یہ اس قابل ہے نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو کہا ہے کہ یہ مگرمچھ اربوں روپے کھا کے آرام سے, بالکل ٹھیک ہے, سیانے نے تسی انہیں سیانے نہیں. اور جڑا ہے نا جو سیانا ہوں وہ تو پھر خرباں ڈالر لوٹتا ہے نا, پرتگال نہیں. وہ دلی ہر ملک پرتگال ہوتا ہے. اشارہ میرا سمجھ گئے ہو. وہ خدا کا نام لو, فرانس سے لے کے انگلینڈ تو ہمیں زیادہ بدنام ہو گیا. سرے محل یہ بدی وجہ سانو اور سوئی جانی. ان کا تو امریکہ میں اور پتہ نہیں کدھر کدھر ان کے تو خربوں ڈالر کے اثاثے ہیں ان کے. ایوی تو نہیں کہا تھا تمہارے ایک جمہوری ووٹ کو عزت دو, فیم. اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا, تو کس کی سوچ ہو سکتی ہے.
اسی قسم کی. لیکن بہرحال یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. ویل ڈن، ویل سیڈ. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ایک تقریب میں آئی جی پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کل آپ احتجاج کے لیے انتظار کرتے رہے لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی آیا ہی نہیں. لگتا ہے انہیں عقل آ گئی ہے. فتنے فساد پھیلانے والے کیا جانے کہ خدمت کا مزہ کیا ہے. مزہ لے لیں جتنی دیر آپ نے مزہ لینا خدمت کا. their days are numbered. یہ بہت لمبی نہیں چلے گی معاملہ. صورتحال جہاں پہنچ گئی ہے اور یہ زیادہ خطرناک ہے. اس طرح کی اگر ہوتی ہے یہ بیسیکلی تو ان پڑھ لوگ ہیں. وہ پریشر کوکر کہتے ہیں نا جی کہ اگر وہ اسٹیم نہ نکلے تو وہ پھٹ جاتا ہے. کتنی مضبوط دھات ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. ان کو سمجھ نہیں آئی. باقی یہ ڈھونگ ہے کہ بات کرنے کا طریقہ ہے, نہیں آئے اور یہ ہے اور وہ ہے. آنے والے دنوں میں بات کرتے ہیں. جسٹ لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ اینڈ ویٹ. آگے جی, الیکشن کمیشن نے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر سینیٹر شبلی فراز اور قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب زرتاج گل سمیت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے 9 ارکان پارلیمنٹ کو نااہل قرار دے دیا. بات سنو, میں اس پہ ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. یہ شر پسندوں کی, دہشت گردوں کی, جرائم پیشہ لوگوں کی قوم ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ ہمارے پہلے فیلڈ مارشل, آئی ریسپیکٹ ہم, میں بہت چھوٹا تھا, دنیا پرسکون, لوگ پرسکون تھے, خوشحال نہیں تھے, پرسکون تھے. ایوب خان, فیلڈ مارشل ایوب خان کا پوتا جی, گوہر ایوب کا بیٹا. کیا زرتاج گل ایک دھان پان پتلی دبلی سی تم صاحب جی, میں حیران ہی رہ گیا. نام میں نے سنا ہوا تھا جب پتہ نہیں کوئی پھولن دیوی ہوگی, کوئی ڈاکو رانی ہوگی, کیوٹ سی ایک بچی پتلی دبلی سکڑی ہو. تمہارے سامنے اس نے بتایا کہ ایک دن میں میرے کئی شہروں میں. اچھا, شبلی فراز ایک ایسا آدمی جس کے باپ کے ذکر کے بغیر اردو ادب مکمل نہیں ہوتا, اردو شاعری مکمل ہی نہیں ہوتی. احمد فراز کا بیٹا, وہ بھی دہشت گرد, اسی جرائم پیشہ لوگوں کی قوم ہے. ٹھیک ہے, وہ جو خط آیا تھا ان کا منیر نیازی مرحوم, سبحان اللہ, ان کا فرسٹ کزن جی, شکیل احمد خان نیازی. ہاں, کیا لکھا انہوں نے کہ 2 سگے چچا ہمارے شہید ہوئے تھے پارٹیشن پہ قربان ہوئے. جی, یہ بس منیر نیازی کے شعروں میں نے اسی سوال کا جواب اپنے پروگرام میں اس چہرے سے دل کو دلا دینا. یہ منیر نیازی صاحب نے برسوں پہلے, حالات تو ہمارے کبھی بھی ٹھیک ہوئے, مل بھی گیا تو پھر کیا ہو, پھول بھی کھلتے دیکھے ہیں. کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم صاحب یہ وہ کلاس ہیں کرمنلز. اچھا, فیلڈ مارشل کا پوتا کرمنل, پاکستان کے ممتاز ترین ایک شاعر کا بیٹا کرمنل, اور وہ بھی منیر نیازی صاحب کا فرسٹ کزن کرمنل. So it's a society of criminals. اچھا, گوہر ایوب میں کہہ رہا ہوں, گوہر خان نے کہا ہے کہ ہم ان سیٹوں پر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کریں گے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت پیچھے نہیں چلی جائے گی پی ٹی آئی؟ پہلے کیا فرق تھا؟ 47 آ گیا, 47 یہاں سے گیا ہی نہیں. 14 اگست 1947 یہاں سے رخصت نہیں ہوا. ایک فلم بنی تھی میرے بچوں میں, کرتار سنگھ, بہت خوبصورت فلم. اس میں جب لٹے پٹے برباد پیاں پہنا چھڑ کے اور برباد ہو گئے, بچے برباد, جوان واگا بارڈر پہ پہنچتے ہیں, تو ان میں سے ایک فقیر سا آدمی ہے, اناج سن بٹی تھا, اج مک گئی غمہ والی شام. مجھے آج بھی خیال آتا ہے تو میں کہتا ہوں چل جھوٹا, 14 اگست وہ شام نہیں مکی. سر, وہ آپ نے ابھی منیر نیازی صاحب کا ذکر کیا نا, تو وہ کہتے ہیں کہ شام علم ڈھلی تو چلی درد کی ہوا. ہاں, تو بس یہی ہے, کچھ بھی نہیں. اچھا, یہ کہتے ہیں کرنٹ افیئرز, خدا کی قسم یہ جاہل. میں نے پاکستان کو انہی افیئرز کے ساتھ کھیلتے روتے پیٹتے ماتم کرتے دیکھا.
اللہ نہ کرے وہ حادثہ دوبارہ ہو، اس سے بڑا حادثہ کیا ہونا ہے؟ وہ تو 25 سال پاکستان کو جی قیام پاکستان کو 25 سال بھی میرے خیال 71 میں ہو گیا تھا، جی کتنے سال بنتے ہیں تو ختم. یہی تاریخ ہے تمہاری، یہی ماضی ہے، یہی حال ہے، یہی مستقبل ہے.